السلام علیکم ناظرین، 49 نیوز کے اسپیشل فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں بابر علی بشارت۔ ناظرین، 25 مئی 2022 ایک خاندان کے اوپر قیامت گزر گئی۔ اس 25 مئی 2022 کو پتوکی کے علاقے کے اندر ایک خوفناک قسم کا سانحہ پیش آیا جس نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس سانحے کے اندر ایک باپ کے سامنے اور بھائی کے سامنے ایک بیٹی کو، ایک بہن کو، اس کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ نامعلوم ڈاکوؤں نے واردات کے دوران بچی کے ساتھ زیادتی کی، جنسی زیادتی کی، ظلم کیا اور ظلم کی انتہا ہوئی اور اس خاندان پر قیامت گزر گئی۔ اس واقعے کو گزرے آج 28 روز گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک ملزمان جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے، وہ انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے جا سکے، ان کو پکڑا نہیں جا سکا۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار سید عامر حسین تقوی صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے اس پورے موضوع کو بڑے قریب سے کور کیا ہے اور اس کے ہر پہلو کو دیکھا ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ 28 روز گزرنے کے بعد آج کیا صورتحال ہے، ملزمان کی گرفتاری ممکن کیوں نہیں ہو رہی اور کس طرح کے حالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ جی شاہ صاحب، یہ جو سانحہ پتوں کی انتہائی تکلیف دہ سانحہ جس نے معاشرے کے ہر ذی شعور انسان کو جو وہ خون کے عنصر لایا ہے، انتہائی تکلیف دینے والی چیز جو تھی، اور اس خاندان نے جس طرح سے اس غم کی شدت کو برداشت کیا ہے، یہ ناقابل بیان ہے۔ آج 28 روز گزر چکے ہیں اس سانحے کو، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ بہت شکریہ بابو صاحب۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ بھی جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، دل خراش واقعہ، 49 نیوز جو ہے نا اس پہ پوری ایک توجہ سے اس پورے کیس کو دیکھ رہا ہے، اور میری آج بھی بچی کے جو والد ہے اس سے میری آج ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ ان سے ڈسکس ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے، ان کی بھی میں نے اپڈیٹ لی ہے۔ وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، جبکہ اس کے لیے جو ہے تقریباً 90 کے قریب لوگوں کے ڈی این اے کروائے گئے، جس میں سے موسٹلی جو ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں وہ لوگ نیگیٹو ہیں۔ اس کے علاوہ 10 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی جس میں حساس ادارے بھی شامل ہیں۔ وہ پوری تندہی سے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں اور ملزم کی تلاش کر رہے ہیں، اور اس ملزم کی تلاش کے لیے تمام جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کو برائے کار بھی لایا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے 28 روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک جو ہے ملزم کو نہیں گرفتار کیا جا سکا۔ ہاں، البتہ پولیس کی جانب سے ویسے تو انہوں نے بیان دینے سے معذرت کیا، لیکن آف دا ریکارڈ ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ ملزم کے قریب ہیں اور جلدی اس کو ہم گرفتار کر کے ایک بڑا اعلان کریں گے۔ جی بالکل، پولیس جو ہے وہ ایک خوش آئند بات ہے اگر پولیس جو ہے مجرمان کے قریب ہے اور ان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا ان کے پاس کوئی پلان ہے، یہ تو بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ مگر عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ پولیس جو ہے وہ ہمیشہ روایتی ایک انداز ہے ان کا کہ وہ ہر کیس کے اندر وہ مجرمان کی یا ملزمان کے جو وہ قریب پہنچ جاتے ہیں مگر ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں گے ماضی قریب کے اندر موٹر وے سانحہ ہوا، وہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا سانحہ تھا، انتہائی تکلیف دہ تھا، انتہائی دل خراش تھا۔ پورے پاکستان میں اس سانحے کو لے کے غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور اس سانحے کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت سردار عثمان بزدار صاحب تھے انہوں نے بھی نوٹس لیا، چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لیا، آرمی چیف صاحب نے بھی نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کا یہ ہوا کہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر جو وہ ملزمان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بالآخر وہ ملزمان جو وہ گرفتار بھی ہو گئے۔ مگر یہاں پر 28 روز گزر گئے۔ یہ 28 روز وہ خاندان، وہ گھر، وہ باپ، وہ بچی جو ہے ان کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر ایک قیامت گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پل ان کے اوپر جو ہے نا وہ باری ہو رہا ہوتا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے کہ وہ جس تکلیف جس کرب سے گزرے ہیں، مگر ابھی تک ان کے جو ملزمان ہیں وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں۔
کہاں ہیں، کون ہے، یہ جب تک وہ گرفتار نہیں ہو جاتے تب تک یہ کیا جس طرح سے ثانیہ موٹر وے کے اوپر جو ملزمان کو گرفتار کیا گیا، ان کی شناخت کی گئی، آئیڈینٹیفائی کیا گیا، کیا یہاں ثانیہ پتوں کے اندر بھی وہی طریقہ کار استعمال کر کے ان ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ماضی میں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ موٹر وے والا واقعہ جو ہے وہ تمام پریکٹس، میرے خیال ہے کہ یہ ادارے یقیناً انہوں نے اس پہ اپلائی کیا ہوگا، کیونکہ وہ جو واقعہ تھا اس کے راؤنڈ باؤٹ جتنے بھی علاقے تھے انہوں نے سرچ آپریشن کیا، اور اب لا کر اس بندے کی پہچان ہوگی، وہ الگ بات ہے، اس کو پکڑنے کے لیے بڑے انہوں نے تگ و دو بھی لا کر پکڑا گیا۔ لیکن یہاں پر ان کی بھی بڑی کوشش ہے، انہوں نے نزدیکی علاقے جو ہیں ان پہ سرچ آپریشن کیا ہے، اور تمام ادارے وہاں پہ جا کے اپنے اپنے طریقے سے وہاں پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لوگوں کی جو ساری CID کر رہے ہیں کہ بھی کون ایسے جو لوگ مشکوک ہیں ان کو پکڑ کے زیر حراست بھی رکھتے ہیں، اس کو تفتیش بھی کرتے ہیں، لیکن تاحال ابھی تک اس کا کوئی یہ گرفتار نہیں ہو سکا۔ دوسری بات سے ایک اور بات ہے کہ بھی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں گجرا والا واقعہ جو 24 گھنٹے میں انہوں نے، لیکن عوام کے اندر یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید وہ ایک اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ تھے، یا وہ ایک پیسے والے لوگ تھے، اس لیے ان کا یہ گرفتار جلدی کر ان کی اپروچ زیادہ تھی، یا میڈیا میں ہائپ اتنی کریٹ کر دی گئی تھی، تو ان کی جو مجبوری بنی اور انہیں یعنی کہ دن رات کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہاں پہ دوسری طرف یہ بچے، یہ جو فیملی انتہائی غریب ہے، ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، تو یہ تاثر شہر میں پایا جا رہا ہے، عوام میں پایا جا رہا ہے، عوامی سماجی حلقوں میں، شاید اس کی وجہ سے یہ ہے۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ بھی جو پولیس جو ہے وہ اسے بغیر کسی ایسی ہیلو حجت سے، وہ دیانتداری سے وہ کام کر رہی ہے، اور وہ تمام طریقے جو ملزم کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے وہ اختیار کرنا چاہیے، انہوں نے وہ سارے فارمولے آزما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس کا پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ شاہ صاحب، آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز صاحب نے اس واقعے کا فوری طور پہ نوٹس لیا، اور ان کے نوٹس لینے کے بعد وہ متاثرہ جو فیملی تھے انہوں نے ان کے گھر کا وزٹ بھی کیا، ان کے گھر آئے، ان کی جو انتہائی غربت میں جو وہ زندگی گزار رہے تھے، قسم پرسی میں زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس کسی قسم کے کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنا کیس کو آگے پرسو کر سکیں یا کیس لڑ سکیں یا اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں، انہوں نے وہ سارے حالات دیکھے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس بات کے اوپر نوٹس لیا اور RPO صاحب کو اور DPO صاحب کو خصوصی احکامات بھی دیے کہ بھی آپ فوری طور پہ جو ملزمان کی گرفتاری ممکن بنائیں، مگر 28 روز گزرنے کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے تقریباً 2 دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ اس بات کے اوپر دوبارہ اپنی پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے بتایا کہ ثانیہ پتوکی کے اندر جو ہے ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے، مگر مجھے اس غمزدہ فیملی کے ساتھ ہمدردی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد۔ کیا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے یعنی کہ اس طرح کے بیانات سے وہ کام چلا رہے ہیں؟ آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے ابھی تک پولیس ناکام ہے۔ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق DPO قصور سے بشرف صاحب نے اپنا کیمپ آفس پتوکی میں اسٹیبلش کر لیا، اس کیس کو وہ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ DPO صاحب خود وہاں پہ موجود ہیں، ایک ضلعی افسر ہیں، وہ کمانڈر ہیں ضلع قصور کی پولیس کے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، SSP انویسٹیگیشن وہاں پہ موجود ہیں، دیگر ادارے وہاں پہ موجود ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب براہ راست اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، مگر ملزمان جو ہیں وہ ان کو زمین کھا گئی کہ آسمان ان کو اچک لے گیا۔ ابھی تک ملزمان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ بریک نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی، یہاں تک کہ آپ نے بتایا کہ 90 لوگوں کا DNA ٹیسٹ جو مشکوک لوگ تھے وہ بھی ہوا، اور ان میں سے جتنے لوگ رزلٹ آئے وہ ابھی تک نیگیٹو ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو انویسٹیگیٹ بھی کیا، مگر ابھی تک کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ کامیابی نہ ہونے کے اندر کیا کسی قسم کی کوئی کمی ہے، کوئی غفلت ہے، کیا کوئی پروسیجر ایسا اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا، کیا ایسا معاملہ ہے؟ بابو صاحب، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بشرف صاحب جو ہیں وہ
وہ بڑی توجہ سے ہیں، تمام ٹیموں کو وہ کے لیے وہ آن بورڈ ہیں، وہ تمام ڈیلی کی بنیاد پہ ان سے اپڈیٹ بھی لے رہے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ وہ جس اینگل پہ وہ کام کر رہے ہیں، میرے خیال ہے کہ ان کو اپنی جو تفتیش کا دائرہ کار ہے وہ وسیع کرنا چاہیے، کسی اور اینگل پہ بھی جانا چاہیے، کیونکہ 28-29 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک ملزموں کو، مجرمان کو پکڑا نہیں گیا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی۔ تو ان کو تھوڑا سا اپنی حکمت عملی میں یا اس کی اپنی انویسٹیگیشن میں تھوڑا سا ایک نیا اینگل دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چیز مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ملزم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یقیناً میں یہاں بیٹھ کے اس بات کو نوٹس کر رہا ہوں، یقیناً انہوں نے بھی سوچا ہوگا، جو ادارے ہیں جن کا کام ہی انویسٹیگیشن کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا اپنا دائرہ جو کار ہے اس کو بڑھائیں اور اپنے اینگل کو تھوڑا چینج کریں۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جلدی ان کو جو ہے نا بڑی کامیابی ملے گی۔ جی شاہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی جو ابھی بات ہو رہی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے اس واقعے کے اوپر جو نوٹس لیا اور وہ بڑے دل گرفتہ ہوئے، جو متاثرین ہیں ان کی جو گھریلو اور جو ان کی مالی حالت تھی اس کو دیکھ کر اور ان غربا کی بے بسی کو دیکھ کر وہ انتہائی دل گرفتہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے متاثرین کے لیے جو ہے کچھ مالی امداد کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے مقامی ایم پی ہیں انہوں نے بھی متاثرین کی جو ہے نا وہ کچھ مدد کی ہے، اور یہ مدد کرنا بلا شبہ صاف ظاہر ایک داد رسی کے زمرے میں آتا ہے، اور مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ داد رسی، اصل میں داد رسی تو یہ تب ہوگی جب ان کے ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جب تک ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تو کسی قسم کا سامان یا مالی امداد جو ہے وہ شاید ان کے لیے، گھر والوں کے لیے، متاثرین کے لیے حوصلے کا باعث نہ ہو۔ آپ بچی کے والد کو، متاثرہ بچی کے والد کو ملے، آپ کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہوئی، آپ کی بات چیت بھی ہوئی، تو انہیں کیا بتایا گیا کہ انہیں کوئی امداد ملی ہے، اور اگر ملی ہے تو کس طرح سے ملی ہے، اس سے ان کی کوئی عزت نفس کو وہ مجروح تو نہیں ہوئی یا کوئی اور معاملہ اس طرح کا؟ آپ نے کیا وہاں پہ دیکھا اور سنا ہے؟ بابا صاحب، میری آج بچی کے والد سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اس موضوع پہ ان سے ڈسکس کیا، اور ان سے میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ کو کوئی امدادی چیک ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ملا ہے، اور 50 لاکھ روپے کی ہمیں جو مالی امداد دی گئی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جیسے پتوں کی والا واقعہ، یہ ہرچوکی والا واقعہ، اور یہ جو دوسرا ہے خانہ چونے والا واقعہ، تو یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو بلوا کے اپنے پاس جو ہے نا وہ چیک تقسیم کیے تھے۔ یعنی کہ ایک افسر شاہی ہے کہ بھی بجائے کہ دیکھو ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ایک پورے صوبے کا ایک اپنا ایک ایگزیکٹو آدمی ہے، وہ گھر جا کے اس کی تعزیت کرتا ہے اور اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آفس میں بلا کے کرتے تو میرا خیال معیوب تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میری بات ہوئی انہوں نے کہ بھی مجھے غالباً کہہ پہچان نہیں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ چونے کے اسسٹنٹ کمشنر ان کے گھر گئے ہیں، ان کے آنریبل طریقے سے ان کو چیک دیا ہے، اور وہ میں نے پوچھا ان کے پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ امدادی چیک، یہ سب سے پہلے 49 نیوز کو ہی اس بات کا احساس حاصل ہے کہ جب جیسے ہی حمزہ شہباز کیا ہے تو ہم نے ان سے پوچھا، ان کے والدین سے، ان کی فیملی سے، اس کے والد سے، کہ بھی آپ کو ان کے کیا انہوں نے آپ سے کہا ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آپ کی کوئی مالی مدد کا بھی اعلان کیا ہے؟ انہوں نے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، جبکہ اس وقت جو ہمارے جو عوامی سماجی حلقے تھے اس بات کی وہ ایکسپیکٹیشن تھی ان کی کہ بھی حمزہ شہباز آ رہے ہیں، یہ داد رسی بھی ہوگی، اس کے ملزمان کو گرفتار کی، اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ انتہائی غریب آدمی ہے، ایک کچا سا گھر ہے، تو ان کی مالی مدد بھی کی جائے گی، لیکن اس وقت تک کوئی ایسا نہیں تھا۔ لیکن 49 نیوز نے سب سے پہلے اس مسئلے کو ریز کیا، اور اس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ بھی وہ ٹھیک ہے، ایک تو ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا آسانی کے بعد جو ہے بچی کے والدین کو جو ہے ایک معقول مالی امداد دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے باقی بچوں کی احسن طریقے سے پرورش کرے، اور تاکہ بچے پڑھ لکھ کر اپنے پاکستان کی باغڈور سنبھال سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیسوں کو جو پرسو کرنا بھی کون سی آسان بات ہے، اس کے لیے بھی ان کی کافی مدد ہو جائے گی۔ یہ مالی امداد کا
بے شک وزیر اعظم پنجاب نے کی ہے، لیکن اس میں جو ہے کریڈٹ جو ہے 49 نیوز کا بھی ہے، کیونکہ سب سے پہلے 49 نیوز نے اس بات کو اٹھایا تھا کہ بھی اس بچوں کی، اس فیملی کی، متاثرہ فیملی کی مالی مدد کی جائے۔ بالآخر حمزہ شہباز نے 2 روز پہلے تقریباً وہ 50 لاکھ روپے ان کو دیا، اور انہوں نے اس کے لیے تھینک یو۔ آج میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کا بھی 49 نیوز کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس بات کو اٹھایا تھا، اور آپ کی وجہ سے میری یہ مالی مدد ہوئی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی وہ متاثرہ جو والد ہے اس سے آپ کی گفتگو ہوئی، کیا وہ یہ امدادی چیک جو ہے، جو مالی مدد ان کی گئی ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک رقم ہے جو ان کو آگے زندگی میں چلنے کے لیے کافی زیادہ ان کے کارآمد بھی ہوگی، کیا وہ اس امداد کو لے کے مطمئن ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس امداد کا انہیں مل جانا جو ہے وہ ان کو ان کی داد رسی ہے، اور اب آگے وہ مزید کیا ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ صاحب انہوں نے بڑی فرینکلی اور بڑی سختی سے بولی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا اصل مطالبہ یہ ہے کہ میرے بچی کے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور نہ ہی میری یہ ضرورت تھی، اور نہ ہی یہ میری ڈیمانڈ تھی۔ میری ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ میری بچی کے مجرموں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو کڑی سے کڑی، بلکہ اس شخص کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو سریعان پھانسی دی جائے۔ وہ بالکل اس بات کے لیے وہ ابھی بھی اس کے اندر، اس کے بچے کے والد کے اندر اس کے جو غم و غصہ وہی 25 مئی والا ابھی تک ہے۔ بے شک اس کی بڑی ایک معقول اس کی مالی معاملت کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے غم و غصے میں، اس کی تکلیف کے اندر جو ہے وہ بالکل کم اسی دن کی طرح ایسی ہے۔ اور اس نے آج بڑے سخت الفاظ سے کہا ہے کہ میری سیریل پنجاب، آئی جی پنجاب، اور جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں، ڈی پی او سوج ہیں، اس سے میں نے مطالبہ کیا ہے کہ میری بچی کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کریں۔ 26 روز گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو لہٰذا ان کے نزدیک جو ہے یہ پیسے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ میرے بچی کے ملزمان کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جی اچھا شاہ صاحب، تھوڑا سا اس بات کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو متاثرہ خاندان ہے اس کی جو مالی امداد کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بھی پولیس حکام کی طرف سے متاثرہ خاندان کو اس بات کے اوپر بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ہم ان ملزمان کو ٹریس آؤٹ کرنے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں کام کرنے کا موقع دے، جبکہ 28 روز گزر چکے ہیں۔ 28 روز تھوڑا وقت نہیں ہوتا، بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، مگر اب بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کچھ تھوڑا سا موقع دیں، آپ کسی قسم کی میڈیا کو کوئی سٹیٹمنٹ میں نہ دیں، اور تاکہ ہم اپنا کام کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے نا ملزمان کو گرفتار کر دیں گے، اور آپ میڈیا کو سٹیٹمنٹ نہ دیں۔ میڈیا سے بات کرنے پہ جو متاثرہ خاندان ان کو روکا جا رہا ہے، یہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے یا یہ معاملات جو ہیں وہ روٹین کے ہیں، اور ان کو پریشرائز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بالکل بابو صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ آج جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ چند روز پہلے ٹی پی او صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھی میں آپ کے کیس پہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ملزمان کو گرفتار کر لوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ کل جو ہے وہ ایس پی صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 3 دن کا ٹائم دے دیں، 3 دن کا ٹائم دیں، انشاءاللہ 3 دن کے بعد آپ کے ملزمان کو ہم گرفتار کر لیں گے۔ جب ان سے میں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے میرے سے ٹائم مانگا ہے 3 دن کا، تو لہٰذا میں ابھی کچھ کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں کہ بھی آپ میرے سے آف دا ریکارڈ بات کر لیں۔ پھر انہوں نے آف دا ریکارڈ میرے سے بات کی ہے کہ بھی میرے ساتھ چلیں آف دی ریکارڈ باتیں تو صاف ظاہر ان کو آف دی ریکارڈ ہی رہنا چاہیے، آن دی ریکارڈ جو باتیں ہوں وہ زیادہ صاف ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک وثوق کے ساتھ جو وہ بات کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں وہ آف دی ریکارڈ ان کا رہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے جو اس کیس کے متعلقہ جو اب تک کی اپڈیٹس تھیں، جو اب تک ہوا، اور جو لوگوں کے احساسات تھے، جو گھر والوں کے احساسات تھے، متاثرین کے احساسات تھے، حکومت نے جو متاثرہ خاندان کے ساتھ تعاون کیا، جو ان کی مالی طور پہ مدد کی، وہ ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ناظرین، ظلم ہے، اور ظلم کا انجام جو ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پتوں کی سانیہ کے اندر جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ ظلم کی اندھیری
اٹھائی تھی. اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بہت زیادہ قریب ہے کہ وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے. ان کو قانون کے سامنے دائرے میں لایا جائے گا اور قانون ان کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دے گا. اور متاثرین سمیت جو اہل علاقہ ہیں، جو عوام ہے، ان کا بھی یہی مطالبہ ابھی تک سامنے آیا ہے کہ ان ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو سر عام پھانسی دی جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور تاکہ دیگر جو لوگ ہیں جو کسی بھی حوالے سے اس طرح کے جرم کے بارے میں یا کسی بھی جرم کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ ان کڑی سزاؤں کو، سخت سزاؤں کو دیکھ کے جو ہے وہ عبرت پکڑیں، اور کسی کو دوبارہ سے کبھی بھی اس طرح کا ظلم کرنے کی جرت نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں. تب تک اللہ حافظ.